اب غلام مصطفیٰ بن کے دکھانا پڑے گا. ذرا دیکھو، آؤ تمہیں بتاؤں نبی کے در پہ ان کے ہاتھ میں بکنے والی شہزادیوں کی شان کیا ہے. مدینہ شریف کی زمین ہے، یہودیوں کا بازار ہے، ابتدائے اسلام کا دور ہے. اسلام کی ایک شہزادی مارکیٹ میں سونا خریدنے ہے. توجہ ہے، اور سو تو نہیں رہے، اتنی سستی سے سنیں گے تو مجھے لگے گا نیند لگ رہی ہے. بول کے دکھائیں ذرا سبحان اللہ. آئی اسلام کی شہزادی بازار میں سونا خریدنے کے لیے. دکان یہودی کی تھی. آ کے بیٹھی، سونے کا کوئی زیور پسند کیا. پسند کرنے کے بعد اس نے کہا یہ کتنے کا ہے. اس نے اس کی قیمت بتائی. شہزادی، اسلام کی شہزادی کہنے لگی مجھے یہ والا زیور آپ دے دیں. جیسی اس نے اسلام کی شہزادی کے اوپر نظر ڈالی، اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے سونا اٹھایا اور پورا تھیلا اٹھا کے اسلام کی شہزادی کے آگے ڈال دیا. کہنے لگا یہ سارا سونا تجھے دے دوں، بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری خواہش پوری کر دے. سونا ڈال دیا اس کے آگے. جیسے اس نے اتنا کہا، اسلام کی شہزادی نے دھکیلا سونا پیچھے واپس کر دیا. اس نے کہا مجھے تیرے سونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کے جب واپس چلنے لگی، یہودی کہنے لگا اور جتنا چاہے سونا لے لے، میری بات مان جا، جتنا چاہے زیور لے کے چلی جانا. اسلام کی شہزادی نے کہا کہ نادان تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بک چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. اتنی بات اسلام کی شہزادی نے کہی ہے. یہودی آگے بڑھا، شہزادی اٹھ کے چلنے لگی. اس نے ہاتھ پکڑا شہزادی کا، کہنے لگا ٹھہر تو صحیح. اسلام کی شہزادی نے جھٹکا دیا، ہاتھ چھڑایا. اس نے پھر زبردستی کی، آگے بڑھا. بازار بھی یہودیوں کا ہے، لوگ بھی یہودی ہیں، صرف ایک اسلام کی شہزادی ہے. اللہ اکبر. سونا بھی قدموں میں ہے. وہ زبردستی کر رہا تھا. اسلام کی شہزادی نے پھر ہاتھ جب اس نے تھاما، زور لگایا، ہاتھ میں چھٹا سکی. وہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، شہزادی اپنی طرف کھینچ رہی تھی. جب اسے یہ لگا کمزور پڑ گئی ہو، اس نے آواز دے کے کہا تھا ہے کوئی پورے بازار میں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا؟ اگر ہو تو بہن کی آبرو آ کے بچا لے. اتنا کہنا تھا. پورے بازار کے اندر ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا بازار کرنے کے لیے ہاتھ میں تھیلا لے کر کے گھوم رہا تھا. یہ آواز اس کے کانوں تک ٹکرا جاتی ہے. جیسی آواز اس کے کانوں تک آئی ہے، اس نے اپنا تھیلا وہیں چھوڑا ہے، تلوار سنبھالی ہے، ادھر دوڑا جدھر سے آواز آئی تھی. جا کر کے کیا دیکھتا ہے، یہودی نے اسلام کی شہزادی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اس نے جب دیکھا ہے، مارے خیرت کے آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے. آگے بڑھا، یہودی کو دھکا دیا، شہزادی کا ہاتھ چھٹایا، اپنی کمر کے پیچھے کیا. اس شہزادے نے تلوار نکالی ہے، کھڑا ہو گیا. جیسی تلوار نکالی، اس یہودی نے دیکھا اکیلا مسلمان، پورے بازار ہمارا ہے، سارے لوگ ہمارے ہیں، دکان ہماری ہے. اتنی ہمت کر رہا ہے کہ تلوار نکال رہا ہے. اس نے آواز دے کے کہا تھا او میری قوم کے لوگوں، دیکھو ایک مسلمان ہے جو ہمارے بازار میں تلوار لے کر کے آ گیا ہے. جیسی اتنی بات کہی تھی، یہودی تلواریں لے کے نکل آئے ہیں. ایک مسلمان کے مقابلے میں سینکڑوں تلواریں آ گئی ہیں. اسلام کی شہزادی جوان کے پیچھے کھڑی ہے، ادھر اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. لوگ آتے کہتے ہیں بتا اس سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ کوئی کہتا تھا یہ تیری بہن لگتی ہے، کوئی کہتا تھا تیری کیا لگتی ہے، کسی نے کہا تیری بیٹی ہے جس کے لیے خطرہ مول لے رہا ہے. اس جوان نے کہا تھا اس رشتے کو تم کیا جانو، تم خون کے رشتے سمجھتے ہو، ہم رسول پاک کے رشتے سمجھا کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں خون کا رشتہ اگرچہ نہیں ہے لیکن مدینے والے کی الفت کا رشتہ موجود ہے. جیسی اتنی بات جوان نے کہی تھی، یہودیوں نے تلواریں نکالی، میدان میں آ گئے. کہنے لگے جوان بے وقوفی نہ کر، ہمارا مقابلہ کب تک کر سکتا ہے؟ تو اکیلا، ہم سینکڑوں ہیں. لا یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دے اور تو جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جا. جیسے اتنی بات یہودیوں نے کہی تھی. اسلام کا جوان کہتا ہے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنی بہن تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں؟ جوان نے کہا تھا جب تک سینے میں دل دھڑکتا رہے گا میں اپنی بہن کی آبرو کے لیے کھڑا رہوں گا. اتنی بات جیسی کہی ہے. ایک یہودی تلوار لے کے آگے بڑھا، جیسے وار کرنا چاہتا تھا. اسلام
کے جوان نے یہ تلوار ہوا میں اٹھائی، جھپکنے کی دیر تھی کہ یہودی کا سر الگ پڑا تھا، سر الگ پڑا تھا، جیسے اس کا بدن تڑپا۔ یہودی اکٹھے ہو کے تلوار لے کے آ جاتے ہیں تو پہل سے تلوار چلنا شروع ہوئی ہے، تلوار چلتی رہی، ادھر سینکڑوں ہے، ادھر تنہا مسلمان ہے۔ یہ ہے غیرت ایمانی، یہ ہے اسلامی جوان۔ ہم نے اپنی غیرتوں کو زنگ لگا دیا ہے، ہماری طاقتوں کو بے غیرتی کھا گئی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا بے حیائی کی وجہ سے۔ اسلام کے شہزادے کی پاور دیکھو، اکیلا جوان ہے، سینکڑوں یہودی ہیں، تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی، کئی سارے یہودیوں کے جسم تڑپ رہے تھے، لیکن جوان تلوار چلاتے چلاتے جب عصر کا وقت ہونے لگا، تلوار تھمنے لگی، ہاتھ کی رفتار دھیری ہونے لگی۔ اسلام کی شہزادی نے دیکھا کہ میرا بھائی تھک چکا ہے، اب تلوار دھیمی ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ شہادت کا جام پی لے گا، اگر یہ شہید ہو گیا تو پھر میری آبرو کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بیٹی نے سوچا ہے، سوچتی کہاں جاتی کسے آواز دیتی؟ شہر یہودیوں کا ہے، بستی یہودیوں کی ہے، بازار یہودیوں کا ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ اس نے کچھ نہ سوچا، بس آنکھ میں آنسو آئے ہیں، اس نے پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے، سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے پروردگار، ہمارے حال کی خبر ہمارے مصطفیٰ کو پہنچا دے، یا اللہ ہمارے اس درد کی خبر میرے نبی تک پہنچا دے۔ رو کے بچی نے کہا تھا، ادھر بچی کہتی ہے اے پروردگار، تجھ کو تیرے حبیب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، آج میری آبرو بچا لے، تجھ کو تیرے محبوب کی بیٹی کا واسطہ، آج اس بیٹی کی آبرو بچا لے۔ اے میرے پروردگار، اگر اس بیٹی کی آبرو لٹ گئی تو کوئی مجھے تانے نہ دے گا، قیامت کے لیے دنیا کہے گی مصطفیٰ کے مدینے میں ایک کلمہ پڑھنے والی کی آبرو لٹ گئی تھی۔ یہ کہہ کے بچی کی ہچکی بن جاتی ہے، رونا شروع کر دیتی ہے، ادھر آنسو برس رہے ہیں، ادھر تلوار تھمنے لگی ہے، ادھر دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، ادھر رفتار سست ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے رفتار سست ہوئی ہے، اچانک پیچھے سے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ جیسے نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی ہے، بچی نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ نعرے تکبیر کی صدا دینے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ مدینے کا تاجدار تیرا میرا رسول آ گیا تھا۔ آگے مصطفیٰ آ رہے ہیں، پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عمر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، ان کے پیچھے علی آ رہے ہیں۔ جیسے اسلام کے شیر آئے ہیں، شہزادی نے ایک سجدہ اور کیا ہے شکریہ کا۔ جیسے مصطفیٰ کو آتے دیکھا ہے، دیوانوں کو آتے دیکھا ہے، اور سینکڑوں کی بھیڑ میں بھگدڑ بن جاتی ہے، لوگ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے آئے ہیں مصطفیٰ اپنے کلمہ پڑھنے والی کی آبرو بچانے کے لیے پورا میدان خالی ہو گیا۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پیر شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔